حکومت وقت کے مسائل آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف سے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ حکومت بس گئی کہ گئی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر موجودہ نظام کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ الٹی گنتی والی بات ٹھیک ہے. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ چند دن کی مہمان ہے. حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ہمیں اشارہ نہیں مل رہا کہ وہ چند دن کی مہمان ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر دو اہم باتیں اور بھی کی. صوبوں کے حوالے سے ہی بات کی اور پھر یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر کچھ دال میں کالا ہے, جس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے اپنے خاص انداز میں زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر دال میں کچھ کالا ہے تو ہم وہ کالا نکال دیں گے. لیکن جو صوبوں کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے بات کی, بڑے دھیمے انداز سے انہوں نے پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن واضح کر دی. حکومت کے لیے مسائل کا آغاز صرف صوبوں کے بیان کے حوالے سے ہی نہیں ہے, اور بھی ایشو ہیں. لیکن اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کی ہم بات سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا, کہ صوبوں کے اوپر ان کی ریڈ لائن کیا ہے. صوبے کی جو بات ہے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں, نہ آج مانیں گے, نہ کل مانیں گے. میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے. نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن, کوآرڈینیشن لیجسلیشن کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے ہوگا, لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا, لیکن کچھ تو ہے سامنے. آج نہیں تو کل آ جائے گا. آج نہیں تو کل سامنے آ جائے گا. کیا سامنے آ جائے گا اس کا ان کو علم نہیں ہے. حکومت بہرحال بااعتماد ہے. اس کا خیال ہے کہ وہ اس وقت مکمل کنٹرول میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات درست ہیں. طلال چودھری نے کل میرے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں. سنیے انہوں نے کیا کہا. یہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کی قیادت ہے. یہ بالکل سیدھا چلنے والے لوگ ہیں. تلخ بات کر سکتے ہیں, کسی بات پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں, لیکن کسی کو پیچھے سے چھرا نہیں گھوم سکتے. یہ پاکستان کے لیے یا اسٹیبلٹی کے لیے یہ شہباز شریف اور سارے جو اداروں کے سربراہ ہیں, اور اس میں میں بالکل کلیئرٹی سے کہتا ہوں جو فیلڈ مارشل ہیں, یہ اکانومی کی کامیابی, ڈپلومیسی کی کامیابی, اسٹیبلٹی کی کامیابی, پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹ انویسٹمنٹ میں یہ ایک پوری دونوں جوڑی کی کامیابیاں ہیں. اور ساتھ ہی پاکستان کے پرائم منسٹر نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے دعوت بھی دے دی ہے جی کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں. سنیے. اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. بامقصد بات چیت کے لیے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا, کابینہ میں بھی کہا. آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں, بیٹھ کے بات کریں, اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں. تو آپ کہیں گے کہ پھر ایشو کیا ہے حکومت کے لیے؟ ایشو نمبر 1 حکومت کے لیے یہ ہے کہ عمران خان کے معاملے کے اوپر جو کورٹ کی طرف سے ریلیف دی گئی اس کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جب جج صاحب نے یہ ریلیف دی ہے تو اس ریلیف کے ساتھ جو شرائط منسلک کی گئی ہیں وہ شرائط خبر بنیں گی. یعنی یہ شرط خبر بنے گی کہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے, یہ شرط خبر بنے گی کہ آپ نے وہاں پر مجمع نہیں لگانا, یہ شرط خبر بنے گی کہ یہ محدود مدت کے لیے آپ نے یہ سہولت مہیا کی ہے, یہ خبر بنے گی کہ آپ علاج کے لیے جو سہولت مہیا کی گئی ہے اس کو نیم آزادی متصور نہ کریں. یہ خبر بنی. یہ خبریں نہیں بنی. خبریں یہ بن گئی کہ ڈیل ہو گئی ہے. اب اس خبر کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑے. پھر آپ ریویو کے اندر چلے گئے, وہ درخواست آپ نے دائر کر دی. اب عدالت نے عین ممکن ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہو تو عدالت کی طرف سے فیصلہ آ جائے. ایک تو اعتراض انہوں نے دائر کر دیا ریویو پٹیشن کے اوپر, ٹیکنیکل اعتراض ہے, ہو سکتا ہے اعتراض دور ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ پٹیشن لگ جائے. لیکن یہ جو جن ہے عمران خان کو ہاسپٹل سے جیل سے نکال کے ہاسپٹل لے جانے کا, وہ جن باہر آ گیا. جب یہ جن باہر آ گیا ہے, عمران خان شفا ہاسپٹل میں ہو یا پیمز میں ہو, عمران خان کا جو ورکر ہے وہ آپ کو زیادہ موٹیویٹڈ نظر آتا ہے. عمران خان کی جو قیادت ہے زیادہ متحرک نظر آتی ہے, اور ہر طرف یہ خبر پھیل رہی ہے. امریکہ تک سے لوگ مجھے
ایس ایم ایس کر رہے ہیں جی کیا عمران خان باہر آ رہا ہے، ڈپلومیٹس جو ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو لیجنڈ بن گیا ہے، اس لیجنڈ کو آپ نے رول بیک کیسے کرنا ہے؟ جب آپ اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے نمبر مزید کم ہوں گے. لوگ کہیں گے جی دیکھیں ایک ہاتھ سے آپ سیدھا کام کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اس اپنے کام کو خراب کر دیتے ہیں. جو ریپوٹیشنل ڈیمیج جس کو کہتے ہیں وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ. اگر عمران خان علاج کے لیے باہر آتا ہے، رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کی حالت واقعتاً خراب ہے، اگرچہ طلال چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تگڑوں سے بھی زیادہ تگڑا ہے، لیکن یہ طلال چودھری نے یا میں نے یا کسی اور نے تو ڈٹرمن نہیں کرنا، یہ تو ڈٹرمن کرنا ہے بورڈ نے، اور بورڈ کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہوگی. تو اگر عمران خان کی رپورٹیں درست نہیں ہوں اور بورڈ یہ کہہ دے جی کہ ان کو طویل المدت علاج کی ضرورت ہے اور جیل میں علاج ممکن نہیں ہے، تو حکومت پھر کیا کرے گی؟ ہاسپٹل جیل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. جیل نما ماحول آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہاسپٹل جیل نہیں ہے. تو ایک تو مخمصہ حکومت کا ہی ہے. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی نے جس عدم تعاون کا اشارہ کیا ہے وہ حقیقی عدم تعاون ہے. آپ نے ہاؤس کی ڈسرپشن دیکھی، پیپلز پارٹی نے بزنس آف دا ہاؤس کو ڈسرپٹ کیا اور 22 بل جو ہیں وہ آپ کو مؤخر کرنے پڑے. تو پیپلز پارٹی ہر جگہ پر اپنا تعاون وڈرا کرے گی. پاکستان تحریک انصاف اگر تعاون کرے گی تو مشروط تعاون کرے گی. تو حکومت کے پاس نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایشورنس موجود ہے، پی ایم صاحب کی درخواست اور ان کی طرف سے جو اچھی نیت ہے اس کا اظہار اپنی جگہ پر، نہ ان کے پاس پیپلز پارٹی مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، اور یہ تیسرا ایشو ہے، وہاں پر شہباز شریف صاحب تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی بالکل ساتھ کھڑی ہیں، لیکن نواز شریف کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اندر خانے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات بنانے کی جو خواہش رکھنے والے پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بات ٹھیک کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں، لیکن پیپلز پارٹی ہاتھ نہیں پکڑا رہی، پی ٹی آئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈز آنے والے دن میں بڑھ جائیں گی. یہ وہ نقطہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے. رانا ثنا کا یہ کہنا ہے کہ کالا ہم نکال دیں گے، لیکن نکالنے کے لیے جو آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ آپ وہ دینے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں. تو حکومت وقت آپ کو تجزیاتی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی اور آئینی طور پر چیلنجز کے اندر پھنسی ہوئی نظر آتی ہے. نظام جیسے چل رہا ہے اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ نظام یہی رہے گا، ہائیبرڈ سسٹم، لیکن ہو سکتا ہے اس کی شکل تبدیل ہو جائے. یہ بہت زیادہ اسلام آباد کے اندر بات چیت ہو رہی ہے. تو حکومت کے چیلنجز جو ہے پرسیپشن کے لیول کے اوپر بھی ہیں، حقیقی بھی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان چیلنجز نے جب سختی اختیار کرنی ہے تو ان کے رد عمل کا بھی امتحان ہوگا کہ کب تک اور کیسے ان معاملات کو آپ طے کرتے رہیں گے. اور اگر صوبوں کے اوپر آپ نے ریفرنڈم کروانا ہوا یا آئینی ترمیم کروانی ہوئی، اس کے مومنٹم کے خلاف آپ جا نہیں سکتے، تو اس کو آپ نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے وہ اتنی آسان آپ کو نظر نہیں آتی جتنا تصویروں کے اندر امیج آپ کو نظر آتا ہے.